ہاتھوں میں پتھر اٹھائے مظاہرین اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں گزشتہ روز بھی جاری رہیں۔ 3 مہینوں سے جاری ان جھڑپوں میں 100 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ واشنگٹن میں موجود مبصرین کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ یہ تحریک پہلے کے معاملے میں مختلف ہے، کیونکہ مظاہرین نے بھارتی سیکیورٹی فورسز پر مسلح حملے نہیں کیے۔ والٹر اینڈرسن کا تعلق واشنگٹن کی جانز ہاپکنز یونیورسٹی سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ ہمسایہ ملک پاکستان کو ان مظاہروں کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ نوجوان وہ ہیں جو یہیں پیدا ہوئے۔ ماضی میں بھارتی حکومت کے الزامات میں کچھ حقیقت تھی کہ اس میں زیادہ تر لوگ سرحد پار سے آتے ہیں، مگر یہ تحریک علاقے کے اندر سے اٹھی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ نے بھی اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میں نوجوان مرد و خواتین اور بچوں کو گلیوں میں مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھ کر حیران اور پریشان ہوا ہوں۔ وزیر اعظم منموہن سنگھ نے یہ جملے علاقے کی صورتحال پر ہونے والے ایک کل جماعتی اجلاس میں کہے۔ یاد رہے کہ حریت اتحاد کے رہنما جو کشمیر کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں، اس اجلاس میں شامل نہیں تھے۔ غلام نبی فائے واشنگٹن میں کشمیری امریکن کونسل کے سربراہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کی اکثریت آزادی چاہتی ہے۔ تو اس وقت یہ جو کشمیر میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ہندوستان کو یقین ہوا ہے کہ کشمیر میں جو ان کا آکوپیشن ہے وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کشمیری لوگوں کے اندر جو جذبہ ہے، اور لوگوں سے مراد بچے، نوجوان، عورتیں، اور ان کا حوصلہ اتنا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہندوستان کی فوج کی بندوق کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یو ریئلی کی ناٹ ڈیفیٹ سچ اے نیشن۔ کشمیر کی علیحدگی پسند حریت لیڈرشپ نے بھارتی حکومت کے سامنے اپنا یہ مطالبہ دہرایا ہے کہ علاقے میں امن لانے کے لیے جموں اور کشمیر سے فوج کو نکال دیا جائے، جبکہ ریاستی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی پہلے سے یہ مطالبہ کر رکھا ہے کہ خصوصی اختیارات کے متنازع قانون آرمڈ فورسز اسپیشل ایکٹ کو ہٹایا جائے یا اس میں ترامیم کی جائیں، مگر کل جماعتی اجلاس میں اس پر اتفاق نہ ہو پایا۔ شالنی وینتولی امریکن یونیورسٹی کے اسکول آف انٹرنیشنل سروس میں ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں۔ ان کے مطابق بھارت کی عام آبادی کو یہ علم ہو چکا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو طاقت کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک چیز جو اس تنازع نے کی ہے وہ شاید اس بارے میں آگاہی پیدا کی ہے کہ ہمیں کشمیر کے مسئلے کو پہلے کی نسبت عام طریقے سے دیکھنا ہوگا، جیسا ہم دوسری ریاستوں میں کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہر عمر اور طبقے کے لوگوں کو اکٹھا ہونے اور مظاہرے کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہمیں انہیں سیاست میں شامل کرنا ہوگا تاکہ ان کی آواز ہر فیصلے میں شامل ہو اور ان کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہو۔ اور بھارت ایسا صرف اسی صورت کر سکتا ہے کہ وہ لڑائی کی ریاستی طاقت کم کرنے کے لیے متواتر اقدامات کرے۔ یہ بندوق کی نوک پر نہیں کیا جا سکتا اور یہ بندوق کی نوک پر نہیں ہوگا۔ بھارت میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے کہا ہے کہ وہ کشمیر میں فوج کے اختیارات میں کمی کے کسی بھی اقدام کو قبول نہیں کریں گی۔ مبصرین بھارتی حکومت کی طرف سے سیاسی رہنماؤں پر مشتمل ایک وفد کو کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجے جانے کو ایک مثبت قدم قرار دے رہے ہیں، مگر کشمیر کی اپوزیشن پارٹیوں اور علیحدگی پسند رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ کسی بھی سطح کے مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کشمیر سے فوج کو نکالا جائے اور گرفتار مظاہرین اور سیاسی کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔